اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں عاطف مجید، ایم ایچ خان صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ خان صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے گرہن کے اثرات دنیا میں بڑی جنگ کا پیش خیمہ بن رہے ہیں۔ بڑی جنگ ہو رہی ہے، کیا سعودی عربیہ اور یمن کا جو معاملہ یہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، پورے مڈل ایسٹ میں پھیل سکتا ہے؟ کیا ایران کی جنگ یہ کسی اور طرف بھی جا سکتی ہے؟ اگر دیکھا جائے انڈیا کے طیارے بھی سنا ہے کہ اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ امریکی معاملات یہ ہیں، اسپین میں بہت سارے جو ہیں مہاجرین بارڈر کراس کر کے لوگ آ چکے ہیں۔ یورپ کی طرف معاملات بڑے خراب ہونے جا رہے ہیں۔ یہ پروگرام ستاروں کے حوالے سے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، آپ اس پروگرام کو سنبھال کے رکھیے گا، غور سے دیکھیے گا، باقی اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ گرہن اور جنگ، یہ حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2026 ویسے ہی ایک نمبر ہے۔ بسم اللہ۔ دیکھیے بیٹا، بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی ہوئی ہے اگست کے مہینے کے حوالے سے کہ پیشن گوئی تو میں نے بے شمار کی ہیں جنگوں پہ، ویسا ہو بھی رہا ہے، لیکن اگست کے مہینے سے میں ڈر بہت ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ 1 اگست کو پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر 8 اور 6 تاریخ اور 9 تاریخ کو ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم چلایا اگست کے مہینے میں، اور وہ امریکہ ہی نے چلایا تھا، اور امریکہ ہی اب پھر اس جنگ میں شامل ہے ایران کے ساتھ۔ الف سے ایران، الف سے امریکہ، الف سے اسرائیل، تینوں نہیں ہٹیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسرائیل کو تو موقع مل گیا نا 40 سال کے بعد، وہ گریٹر اسرائیل کے چکر میں تھا۔ امریکہ بس پھنس گیا اس چکر میں، جنگ میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے پھر کہا جی معاہدہ ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پھر کوئی جمعے کو کام نہ ڈال دیں، کوئی بڑا نہ بول دیں میں نہیں چھڈاں گا، میں نہیں کراں گا۔ مجھے لگ رہا ہے اگست کا مہینہ خیر خیریت سے گزر گیا نا تو پھر کچھ جنگ لڑائی میں کمی آئے گی۔ ابھی تو یہ سورج گرہن جو ہے یہ 12 اگست کو ہے، اور یہ مغرب کو میں زیادہ دیکھا جائے گا۔ چاند گرہن بھی 28 اگست کو ہے، وہ بھی اگست میں ہی ہے، اور وہ بھی مغرب میں زیادہ دیکھا جائے گا۔ اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سورج گرہن اور چاند گرہن سے خوف کھا کے بیٹھا ہوں مینٹلی۔ اللہ کرے کہ یہ خیر خیریت سے گزر جائے اور لڑائی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ خالی اب ایران جو ہے وہ نہیں ڈر رہا اس لڑائی سے، ڈر رہا ہے مڈل ایسٹ، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ نے کوئی کام ڈالا تو مڈل ایسٹ تباہ ہوتا ہے، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ امریکہ صاحب بہادر کو کہے گا جناب سر پلیز، لیکن ہار پھر گیا ہے امریکہ۔ اب جیسے وہ کہہ رہے جی اب نئے ہرموز جو ہے اس کا معاہدہ ہو جائے گا، اب معاہدے میں یہی ہے نا کہ ایران کے پاس بھی کنٹرول رہے گا، عمان کے پاس بھی رہے گا۔ اب بات یہ دونوں یہ بھی مریخ کے ہیں، عمان عین سے ہے اور ایران الف سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ امریکہ تو پھر رہ گیا، اس کے پاس تو بیان ہی نہیں رہا، مڈ ٹرم آ رہا ہے اس کا۔ مجھے بس شک ہے، شک کیا ہے، شک تو الگ چیز ہے، پیشن گوئی میں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ٹیٹو پارٹی کر سکتا ہے امریکہ، اور ریٹیلیٹ جو وہ جو ایران کرے گا اس کا اوبیسلی نقصان تو پھر مڈل ایسٹ کو ہی ہے، تو میں ابھی مطمئن نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی خان صاحب، سعودیہ اور یمن، کیا یہ جنگ مزید بڑھ جائے گی؟ یہاں اگر سورج گرہن کے معاملات دیکھیں یا 1 نمبر کو دیکھیں، دیکھو سعودیہ جو ہے نا بیٹا یہ ہے ایس ہے، اور اکارڈنگ ٹو نیم سعودیہ جو ہے ایکیوریس کا مالک ہے۔ ایکیوریس کا جو پلانٹ ہے وہ سیٹرن ہے، جسے زحل کہتے ہیں شنی، وہ 26 جولائی کو ریٹروگریڈ ہو گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے اگر امریکہ خدا نہ خواستہ حملہ کر دیتا ہے ایران پہ تو ایران جو ہے وہ اس کا بھرپور جواب دے گا۔ اگر کوئی چیز سعودیہ کی طرف سے اڑ کے آئی ایران پہ تو ایران تو پھر نہیں دیکھ رہا نا، اس نے کہا جس نے اڈے دیے ہیں جہاں سے حملہ ہوا میں اس کا جواب تو دوں گا۔ تو اس کی لپیٹ میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، سعودیہ آ سکتا ہے اگر امریکہ نے وہاں سے کوئی حملہ کیا تو سعودیہ سے۔ ہر سال 3 4 سال بعد میں نے تھوڑا سا غور کروں، 2020 22 24 یا جو بھی
3-4 سال کے بعد ایک نیا فیز آتا ہے, کبھی کرونا, کبھی جنگ, کبھی کچھ. 2019 میں پاکستان اور انڈیا والا معاملہ چلا تھا, اللہ نے کنٹرول کیا, پھر کرونا, پھر اس کے بعد پھر یہ چیزیں آ گئی, دوبارہ جنگ شروع ہو گئی, تیل رک گیا کبھی. یہ سر ستاروں میں اس طرح تار چڑھاؤ 3-4 سال کے وقفے سے, وجہ کیا ہے اس کی, کیا ستارے؟ بیٹا ستارہ تو وہ ٹھیک ہے, لیکن ویسے ایک عام بات یہ ہے کہ دنیا کو بھی کوئی ٹائکونس چلا رہے ہیں. اللہ نے تو چلانا ہی ہے, لیکن دنیا میں جو بندے ہیں نا ٹائکونس, بزنس جو کر رہے ہیں, اب جیسے کرونا تھا میڈیسن کی طرف چلے گئے, بالکل ٹھیک ہے, بزنس ٹھیک ہے. دوسری چیز اسلحہ اتنا بن گیا, استعمال ہو اور اسلحہ بنے, بزنس اسلحے کی فیکٹریاں جن کی جو بنا رہے ہیں مالک, بزنس ساری گیم پیسے کی ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ایک اور چیز ہے, آبادی بڑھ گئی, 8 ارب تقریباً جو بھی ہے. تو جب بھی کوئی وائرس آتا تھا تو مثال کے طور پہ 80 کروڑ یا 90 کروڑ یا 1 ارب عوام ہوتی تھی, تو اس کو کم کیا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اب جو میں سمجھتا ہوں اپنے تئیں کہ جیسے یہ کووڈ آیا, تو ایک بندہ مثال کے طور پہ ہارٹ کا مریض ہے, تو کووڈ نہ آیا ہوتا تو وہ 2-4 سال گزر ہی جاتے. اور ویسے تو ایک سکن کا علم نہیں ہے, اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ پیدا بھی اللہ نے کرنا ہے, ایکسپائر بھی اللہ ہی نہیں کرنا ہے. لیکن کسی کا اگر لنگس بھی ہلکا سا خراب تھا, ڈیمیج, کووڈ آیا وہ گیا, ایکسپائر ہی ہوا ہے. ایک چیز تو میں یہ سوچتا رہا, پھر بھی بندے اتنے نہیں مرے, اربوں میں تو نہیں مرے, لیکن جو میں سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے, اسٹرالوجی میں کہہ لو, جو بھی کہہ لو, عمریں کم کر دی ہیں. حالانکہ زندگی موت دینے والا اللہ ہی ہے. کسی نے اگر 80 سال جینا تھا وہ 60 پہ آ جائے گا, 60 حالے 40 پہ آ جائیں گے. آبادی کو بھی کم کیا جا رہا ہے. ٹھیک جی خان صاحب, 2026 بابا ونگا کی اگر میں بات کروں تو بہت عرصہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 2026 میں بہت بڑی لڑائی, 3rd ورلڈ وار, ایسی ایک نئی مخلوق کی بھی دریافت ہوگی, نئی چیز ہوگی, ٹیکنالوجی ایسی ہوگی. بہت عرصہ پہلے انہوں نے پیشن گوئی کر دی تھی. 2026 کے آپ کی اسیسمنٹ کے مطابق کون سا ایئر ہوگا جو پوری دنیا کے لیے ٹرننگ مہینہ ہوگا یا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا؟ 10 دسمبر کو سیٹرن سیدھا ہو جائے گا, 5 دسمبر کو راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ ہے. جب راہو کا ٹرانزٹ ہوگا کیتو کا بھی ساتھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں 10 دسمبر کے بعد بہتری آئے گی 2026, اور 10 دسمبر تک میں ایک بڑی بات کرتا ہوں, جس نے اس سال جو بیجا ہے وہ کاٹے گا. 10 دسمبر تک کٹائی بھی ہوگی. بالکل. خان صاحب, ہم کہتے ہیں شنی 60 یا اس کو کہہ لیں کہ آپ راہو کیتو, جو بھی آپ ہمیشہ کہتے ہیں سانپ اس کی. اب یہ دنیا کے راہو کیتو یا شنی پوری دنیا کو لگ سکتی ہے, یا راہو کیتو متاثر کر سکتا ہے, یا کوئی اسپیسیفک ایریا کو بھی ہوتا ہے؟ اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے, پوری دنیا کے لیے نہیں ہوتا. اور اسی طرح راہو کیتو یہ نہیں کہ جب لگتا ہے تو ساری دنیا کو لگ جائے, کچھ لوگوں کو لگتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 12 اگست کا جو سورج گرہن ہے اور 28 اگست کا جو چاند گرہن ہے, اس سے کچھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مغرب کو زیادہ نقصان ہوگا. کیونکہ یہ جو فروری میں سورج گرہن ہوا اور مارچ میں چاند گرہن ہوا, اس میں مشرق میں زیادہ نقصان ہوا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ ایریا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے اب مغرب میں دکھائی دیتا ہے. پہلے تو ابھی اگست گزر جائے نا, اللہ خیر کرے. اگر اگست میں امریکہ نے غلطی کر دی, اسرائیل نے غلطی کر دی ایران پہ بڑا حملے کی, تو پھر اس کا جواب مغرب تک جائے گا, جو میں سمجھ رہا ہوں. خاص صاحب, یہ 12 سے لے کے 28 کے درمیان کا جو ٹائم ہے, اگر ان دنوں کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو 18 دن ہے, ادروائز 16 دن ہے. یہ 16 دنوں کا جو گیپ ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے سینٹر میں, یہ کون کون سے ناموں کو یا کون کون سے کنٹریز کو افیکٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں 11 اگست سے لے کے 29 اگست تک جو افیکٹ ہو سکتے ہیں کنٹریز جو ہیں, وہ یا نام والے لوگ یا شہر کے نام ہوں, سٹیز ہوں, وہ BWS اور اس کے بعد ZN اور H یہ ہو سکتے ہیں. اس میں وہ بھی جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. جیسے حزب اللہ کہہ دیتے ہیں لوگ, H سے ہی ہے نا, حماس جیسے H سے ہی. اس میں کنٹریز بھی شامل ہیں, نیم بھی شامل ہے, سٹیز بھی شامل ہیں, اور بندے کے نام بھی شامل ہیں. اللہ نہ کرے جو سب سے زیادہ افیکٹ ایچ والے ہوں گے آپ کے خیال میں؟ میں نے کافی الفاظ BW وہ تو اپنے BWS
ZN اور H, کافی الفابیٹ بتا دیے, BWSZNH, 6 الفابیٹ بتا دیے. 6 الفابیٹس ہیں جی, بڑے اچھا متاثر. ایس میں بھی 4 ہوتے ہیں تو 3 اور ڈال دو, اس میں 9 الفابیٹ بنے, 9 الفاظ بنتے ہیں, 9 حروف بنے. 9 حروف بنیں گے. یہ کنٹریز کے حوالے سے, شہروں کے حوالے سے, یہ 16-17 دن جماعتوں کے حوالے سے. یہ 11 اگست سے لے کے 29 اگست تک یہ بڑا ہی ٹف ٹائم ہے. اس میں اب آپ نے احتیاط کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خیر رکھے گا آپ سب کے لیے. اس میں پورا پروگرام بھی کریں گے ہم. خان صاحب میں کچھ کویسچن لیتا ہوں. جی بیٹا. انہوں نے لکھا جی میرا نام شاہد ہے, مجھے کس وقت احتیاط کرنی چاہیے. شاہد ہے جی, 2/1/1998 کی ڈیٹ آف برتھ ہے. احتیاط, ایک تو پارٹنرشپ نہیں کرنی لائف میں, ایک بات, اور غصے کو کنٹرول کرو. جاگو پاکستان, جاگو علیمہ خان ستاروں کے ساتھ ساتھ چلو. علیمہ خان کے ستاروں کے ساتھ ساتھ چلو, پاکستان کو وہ کہہ رہے ہیں. علیمہ خان کے ستارے ترقی میں دکھائیں کارے کو. جاگو پاکستان, جاگو علیمہ خان سسٹروں کا ساتھ, ستاروں سسٹروں کا ساتھ دو. اچھا بالکل جی, ساری بہنیں خان صاحب کی, ہماری بھی یہی بہنیں ہیں الحمدللہ, اور حق کا ساتھ دینا چاہیے. محمد عبداللہ, 16 ستمبر 2007, مدر نیم ہے ان کا اندلیب فاطمہ. 2007 2 سال بعد بہتری. جی السلام علیکم خان صاحب, شاعریاں نو مارو ہن پلیز کھل کے دسو خدا را. عمران خان کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی, آزاد علی ہے, 14 اگست 1995 ڈیٹ آف برتھ ہے, مدر نیم ہے بلقیس. اسی سال کامیابی ہیں, 2 کیک کٹ دے وہ, ایک ہمارے 14 اگست کا بھی ماشاء اللہ کی. عبدر راشد نام ہے جی, رشید ہے, RASHID لکھا ہوا, راشد ہے. ویسے 1988 کی ڈیٹ آف برتھ ہے جی. شادی کب ہوگی؟ اس سال چانس ہے. شکیل خان ہے جی, اور حمیر حبیبی ہے, مدر نیم 16/3/2001. شادی کب ہوگی؟ الگ ہی کرنی ہے, 2027 کے اینڈ 'ਚ دیکھا علی اچھا جناب. اچھا جی, 1 اگست, 2 اگست, 3 اگست. اچھا پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب. جن کا جو سوال آیا ہوتا ہے نا, اس کی ID پہ بول دیا کرو جناب دوبارہ بھیجیں. جی جناب. جی خان صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہاں, پیغام آپ نے پوچھا ہے. میں رات کو لیٹا ہوا تو ایسے سیدھا ہی لیٹتے ہیں, زیادہ ٹانگیں تھوڑی سی میں نے اٹھائی نہیں ایسے کر کے. میں نے جب سوچا, میں کہی تو قبر کو دیکھو, کاف بے رے, تو اس کے اوپر 2 نقطے قبر کے, ان کو میں نے آنکھیں سمجھ لیا. بے کا نقطہ میں غم زمین, اور رے جو ٹانگیں میں نے پڑھا. میں نے غور کیا, یار انسان تو ہم چلتے پھرتے بھی قبر ہی ہیں, لیٹے بھی ہم قبر مٹی ہیں, تو ہمیں اترانا کس چیز کا؟ جب آپ نے مرنا ہے نا, تو آپ نے خالی رشتے نہیں چھوڑنے, آپ نے پوری دنیا بھی چھوڑنی. سارے پہاڑ, جنگل, باغات, پانی, ہر چیز چھوڑنی. ذرا اس کو سوچنا ہے. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے, وہ حسب نسب نہیں پوچھتا. یہ نہیں پوچھتا کہ آپ نے PhD کی ہوئی, آپ اسٹرالوجر ہیں, آپ سیاستدان ہیں, آپ صدر ہیں, وہ لے جاتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف جی, مشتاق خان سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.